سیرت کہاں سے رہی ہے، سیرت کی سورس کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں قرآن کی سورس تو ظاہر ہے اللہ نے خود کہہ دیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن نے تو خود کہا سورہ ہجر میں ورس نمبر 9 میں کہ ہم ہی ہیں جس نے اس ذکر کو ریویل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو ہمارا آرگومنٹ اصل میں ہوتا ہے، یہ بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے اگینسٹ دوز پیپل جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث اور سنہ کی کوئی ضرورت نہیں. آج کل یہ فتنہ بہت بڑھ رہا ہے. تو ہمارا پہلا آرگومنٹ تو یہ کہ یہ کامن سینس کے خلاف بات ہے. دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ حدیث کی، سنہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے دین کی گائیڈنس کے لیے، تو ضرورت ہی کیا تھی نبی بھیجنے کی، میسنجر بھیجنے کی؟ اگر اللہ چاہتا تو ایک پہاڑ پہ قرآن نازل ہو جاتا، وہاں پہ اسکرپچرز پڑھے ہوتے ٹیبلٹ فارم میں، اور کوئی بھی بندہ اٹھا کے وہ لے آتا اور پڑھ کے سنا دیتا، بات ختم ہو جاتی. نبی بھیجنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت واضح بتایا ہے. کئی اس کے ریفرنسز موجود ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ ہماری آیات تلاوت کر کے دکھائے. پہلا پرپز نبی کا یہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ تمہارا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرے. یُزَكِّيهِمْ تزکیہ کو کہتے ہیں تمہیں پیوریفائی کرے. کس طرح تزکیہ کس طرح ہوتا ہے؟ مینٹورشپ کے ساتھ، اپنے ساتھ اٹیچ کر کے، تربیت کر کے تمہارا. اس کا مطلب ہے کہ یہ یزکیہم جو تزکیہ کا پروسیس ہے یہ تو تھرو آؤٹ چلے گا. ایون دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ فزیکلی موجود نہیں ہے تو یزکیہم کیسے ہو رہا ہے ہمارا؟ سننا سے. ان کی پوری لائف ہمارے سامنے ہے، ان کی ڈسکرپشن ہمارے سامنے ہے، ایون ان کے ایٹنگ ہیبٹس ہمارے سامنے ہیں، ان کے تزکیہ سے ریلیٹڈ پورے چیپٹرز ہیں. دیکھیں صحیح البخاری میں آپ دیکھ لیں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، کتاب الزہد ہے، اس میں ایسی حدیث ہیں دل کو نرم کرنے والی. کتاب الرقاق ہے صحیح البخاری میں، دل کو نرم کرنے والی حدیث. تو وہ پورا کا پورا جو میکنزم ہے، فریم ورک، وہ بھی سیو کیا اللہ نے. ہمارا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سورہ ہجر کی آیت ہے نا، آیت نمبر 9، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ بے شک ذکر ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس میں ذکر کا ورڈ ہے، قرآن کا ورڈ نہیں ہے. ہمارا یہ آرگومنٹ ہے کہ ذکر پورا کا پورا دین ہے اور پورے کے پورے دین میں سننا بھی ہے، کیونکہ سننا کے بغیر یزکیہم نہیں ہوگا آپ کا، تزکیہ نہیں ہوگا آپ کا. اور پھر کہا کہ وہ تمہیں ایکسپلین کرتا ہے قرآن کی ورسز کو اور حکمت دیتا ہے. یہ 4 فنکشنز ہیں ایک پروفٹ کے، ایک رسول کے. نمبر 1 کہ وہ آیات پڑھ کے سنائے گا. قرآن بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے آیا. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ پتہ نہیں کب کلیکٹ ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، تو قرآن کس کے لب سے آ رہا ہے؟ حدیث بھی رسول اللہ کے لب سے ہے اور قرآن بھی انہی کے لب سے. قرآن کے کوئی سکرپچرز تو موجود نہیں تھے اس ٹائم پہ، ٹیبلٹ تو تھی نہیں، وہ تو اللہ کے نبی کے قلب پہ نازل ہوا ہے اور اللہ کے نبی کے قلب سے وہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک پہ آیا اور اس سے پھر وہ ہمیں ملا. تو اس لیے یہ آرگومنٹ کیوں یوز ہوتا ہے، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. بڑی بنیادی وجہ دیکھیں، ہسٹوریکلی سپیکنگ یہ پتہ تھا اورینٹلسٹ کو اور اسلام دشمن لوگوں کو، جو ذہنیت کے لوگ ہیں. ظاہر ہے اسلام دشمن ذہنیت کے بہت سے لوگ پاسٹ میں گزرے، انہیں یہ پتہ تھا کہ اگر ہم سننا اور حدیث کو ڈاؤٹ فل بنا دیں گے تو ہم پورے دین کو ڈاؤٹ فل بنا دیں گے مسلمانوں کے لیے. کیونکہ گناہوں کے بارے میں انسٹرکشنز، گناہوں سے بچنے کی تنبیہ اور گناہوں کی آپ کہہ لیں کہ ڈیٹیل وہ حدیث میں آتی ہے. جب آپ حدیث کو دور کر دیں گے تو پھر قرآن ایمبیگوس ہو جائے گا، پھر آپ قرآن سے جو چاہیں گے اخذ کریں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناؤں گا کہ اس سے یہ مراد ہے، آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں، اس سے یہ مراد ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ آیت اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے تو فرقہ واریت ہو جائے گی. تو حدیث جو ہے یہ یونائٹ کرتی ہے، کیونکہ جب حدیث سے ایک اوپینین آ گیا کہ نہیں اس قرآن ورس کا یہ مطلب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترجمانی کر دی کہ اس سے یہ مراد ہے، تو وہاں ڈسکشن از اوور. وہاں پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں کہ اب ہمارا پرسنل ویو کوئی نہیں ہے. تو بیویئر آف دس فتنہ. اس فتنے کی بہت بڑی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دین پورا چیلنج ہو جائے گا اگر حدیث کو آپ نے چیلنج کر دیا اور سنہ کو آپ نے چیلنج کر دیا. تو جس طرح سے قرآن اللہ نے محفوظ کیا ہے بالکل اسی طرح حدیث بھی محفوظ کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ حدیث میں پھر ضعیف حدیث بھی ہے، فیبریکیٹڈ حدیث بھی ہے، حسن بھی ہے، حسن غریب بھی ہے، مرفوع بھی ہے. ٹھیک ہے، میں نے پورا حدیث سائنسز کا ایک کورس کیا، اس میں ساری ٹائپس پڑھی. لیکن اس کورس میں آئی واز امیزڈ ٹو سی، میرا ایمان اتنا بڑھا کہ تھرو آؤٹ ہسٹری صحابہ نے
پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، پھر محدثین نے کتنی اٹ موسٹ کیئر سے سنہ، سیرہ اور حدیث ہم تک پہنچائی ہے. اینڈ ٹو آؤٹ رائٹلی سے کہ یہ تو جی بعد میں کلیکٹ ہوئی ہے، یہ ایک آؤٹریجیس کلیم ہے جس سے آپ ان سارے لوگوں کی محنت پہ پانی پھیر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں. اور قیامت والے دن ہمیں بہت جواب دینا پڑ سکتا ہے. سم آف دیم ڈیڈنٹ ایون میری. پتہ آپ کو، امام بخاری نے شادی نہیں کی، امام مسلم نے شادی نہیں کی، امام ابو داؤد نے شادی نہیں کی، فیملی ہی نہیں بنائی. کس لیے؟ کہ وہ اس سروس میں اتنے زیادہ لگے ہوئے تھے کہ نہیں، ہم نے امت تک اوتھینٹک حدیث پہنچانی ہے، ہم نے امت تک اوتھینٹک دین پہنچانا ہے. تو اس لیے ریممبر دس کہ دین، ذکر جو ہے وہ دین ہے. یہ ہماری جو ہے وہ سلف کی، صحابہ کی انٹرپریٹیشن ہے، اور پورا کا پورا دین محفوظ ہے. صرف قرآن مجید دین میں نہیں ہے، حدیث بھی ہے، سنہ بھی ہے اور سیرہ بھی ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کی گائیڈ لائن کچھ بھی نہیں ہے. اور انسان پھر یہی ہے کہ پھر اشکالات کا، ڈاؤٹس کا شکار ہوتا ہے. پھر کچھ بھی انسان اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، کچھ بھی حرام، کیونکہ ظاہر ہے وہ گائیڈ لائن ہی نہیں موجود، وہ ٹیچر ہی نہیں موجود جس نے ایکچولی اس چیز کو سمجھانا تھا. اوکے، سو بی شیور اباؤٹ اٹ کہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، سننا ہم تک پہنچی ہے، اوتھینٹک طریقے سے پہنچی.